اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو کلام میں سید ابن زہرہ جن کی کتاب غنیۃ النظور ہے اس میں تھی. انہوں نے یہ شرط لگائی تھی جہاں پہ بیع منعقد ہونے کے لیے کچھ شرطیں ضروری ہیں. ان شرطوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایجاب اور قبول ہو اور تراضی طرفین ہو، عوض اور معوض معلوم ہو. ان سب شرطوں کے لگانے کا مقصد یہ تھا تاکہ ان شرطوں کے جہاں جہاں بیع میں فقدان ہو اس کے منعقد نہ ہونے کا اعلان کریں. اور پھر آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ اس اعطاء طرفینی کا بس ایک فائدہ ہے، چونکہ قصد تملیک کیے ہوئے ہیں، تمام شروط اور تمام اسباب مہیا ہیں سوائے ایجاب اور قبول کے، لہٰذا اس اعطاء طرفینی کا فائدہ اباحۃ التصرف ہوگا، ملکیت نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ ہمارے اس نظریے کے اوپر، اس قول کے اوپر تین دلیل ہیں. ایک اجماع ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ سارے علماء کا محل گفتگو وہیں پہ ہے جہاں پہ قصد تملیک ہو، اور سب نے یہ کہا کہ یہ بیع واقع نہیں ہوگا، صرف اباحۃ التصرف آئے گا. اور دوسری دلیل جو پیش کی تھی وہ یہ کہ جو ہم نے شرطیں معتبر جانی ہیں، یہ عبارت کو تھوڑا سا پڑھنے کے وقت تھوڑا سا گڑبڑ کر گیا تھا، اس کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں. اور یہ جو ہم نے اعتبار کیا ہے کہ صحت عقد کے لیے کیا کیا شرطیں معتبر ہیں، یہ چونکہ اس معاطات میں وہ ساری شرطیں نہیں پائی جاتی کہ جملہ اس کے ایجاب و قبول، لہٰذا اس کی صحت کے اوپر دلیل نہیں ہے. بقیہ جہاں پہ جو شرطیں میں معتبر جانے وہاں جب پائے جاتے ہیں تو وہ صحیح ہے. یہ دوسری دلیل تھی. اور تیسری دلیل ان کی یہ تھی کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض غیوب سے منع کیا زمانہ جاہلیت میں جو رائج تھے، ان کی صورت یہ تھی. کبھی تو وہ اس پہ توجہ کریں، یہ تھوڑا سا وضاحت کم ہو پائیں گے. کبھی تو وہ یہ کرتے تھے کہ آپس میں بیع و اشتراک کر لیا، مکمل طریقے سے الفاظ استعمال کر لیے، مالے واقع ہے سب کچھ، مگر مبیع کے طے کرنے میں پتھر پھینک کر کے جہاں تک اشیاء کے اوپر پہنچ جائے وہ مبیع طے ہوتی تھی. یہ صیغہ پڑھنے کے بعد، سارے شروط مکمل ہونے کے بعد جہالت صرف کس چیز کی تھی؟ مبیع کی. یا اسی کے مقابلے میں آپ سمن کی بھی کر سکتے ہیں کہ یہ میں تم سے لے رہا ہوں، ساری گفتگو ہو جائے، صیغہ وغیرہ ہو، اور پھر سمن کی طے کرنی. تو اگر سمن یا مسمن جہالت اس میں پائی جاتی تھی تو وہ اس کو کس سے طے کرتے تھے؟ لمس کر کے، نبض کر کے، یا پتھر پھینک کر کے. تو پیغمبر نے یہ جو منع کیا ہے، اس منع کا تعلق اگر مبیع کی جہالت کی بنیاد پر ہے تو ہماری بحث سے اس کا کوئی تعلق نہیں، معاطات کی وجہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں نہیں جو آئی ہے بے سبب جہالت مبیع، غرری بیع ہو رہا ہے، اس لیے پیغمبر نے منع کیا ہے. لہٰذا اس صورت میں ہماری بحث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر سارے شروط مکمل، صیغہ بھی استعمال کر چکے، ساری باتیں پائی جاتی ہیں اور مبیع بھی مشخص کر رہے ہیں، بھلے ہی اسے کنکر پتھر کے ذریعے سے، مگر وہ صیغے جو بیع میں معتبر ہیں وہ استعمال نہیں کر رہے ہیں. اب یہاں پہ لفظ کے ذریعے سے ہی صیغہ ایجاد کیا جا رہا ہو، لفظ کے ذریعے سے معاملہ کیا جا رہا ہو، تو پھر یہ شباہت رکھتا ہے معاطات سے. کیسے معاطات میں صیغے نہیں ہیں، ایسے ہی لمس اور نبض اور پتھر کے ذریعے سے اگر ایجاد بیع کیا جا رہا تھا اس کو پیغمبر نے منع کیا ہے، تو ہماری بحث سے اس کا تعلق ہے. ہم نے کیا کیا؟ تیسری دلیل قرار دیا ہے معاطات کے بیع نہ ہونے کی، تملیک حاصل نہ ہونے کی، اگرچہ قصد تملیک ہے. اور وہ لوگ بھی جو پتھر پھینک کر کے ایجاد بیع کر رہے تھے تملیک کو نظر میں رکھ کر کے، لہذا یہاں جو نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں چیز سے کس لیے منع کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ صیغہ استعمال نہیں ہوا ہے.
اگر اس جہت سے ہے تو ہماری بھے سے تعلق رکھتا ہے، معاہدات میں یہی کمی ہے جیسے کہ وہاں کمی ہے، لہٰذا یہ تیسری دلیل جناب سید ابن زہرا کی طرف سے معاہدات کے ملکیت آور نہ ہونے پر ہے۔ واضح ہے؟ اب اس کے بعد یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو جناب سید ابن طاووس نے عبارتیں استعمال کی ہیں، ان عبارتوں میں کئی عبارتیں ہیں۔ ایک تو یہی عنوان گفتگو جو ان کا تھا کہ ہم جو شروط ذکر کر رہے ہیں، ان شروط کے بیان کرنے کا مقصد ہی ہے کہ جہاں جہاں یہ شرطیں نہ پائی جائیں وہ بیع منعقد نہ ہو۔ اور پھر دو چیز لے کر کے آئے، ایک استدعاء کیا لفظ ہے، استدعاء مشتری کی طرف سے ہو اور بائع کی طرف سے ایجاب ہو۔ یہاں پر اس معاملے کو ہم نے صحیح نہیں جانا، کیوں؟ اس لیے کہ جو مشتری طلب کر رہا ہے اور بائع جو اس کے اوپر ایجاب کر رہا ہے، یہاں پہ ایجاب ہے مگر قبول بعد میں نہ آنے کی وجہ سے ہماری شرط جو ذکر کی گئی ہے وہ نہیں پائی جا رہی ہے، لہٰذا یہ ملکیت آور نہیں ہوگا۔ یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب سید ابن زہرا یہ مان کر کے چل رہے ہیں کہ بقیہ شرطیں پائی جا رہی ہیں، من جملہ اس کے طرفین کی طرف سے قصد تملیک بھی ہے، بس کیا فاقد ہے؟ استیجاب ہے مشتری کی طرف سے، بائع کی طرف سے بیع بھی ہے، لیکن استیجاب کے بعد تقبل کا، تملکتوں کا، اشتریتوں کا لفظ چونکہ استعمال نہیں ہوا، اگر استعمال ہوتا بھی تو مقدم اور مؤخر ہونے کی وجہ سے فالٹ اور کمی تھی، لہٰذا یہ واقع نہیں ہوگا۔ لہٰذا محل گفتگو جناب سید ابن زہرا کا وہاں پہ ہے کہ جہاں پہ قصد تملیک ہو۔ اس عبارت کو پڑھتے ہیں، فَإِنَّ دَلَالَةَ هَذَا الْكَلَامِ عَلَى محل گفتگو جناب سید ابن زہرا کے اس کلام کی کہاں پہ ہے؟ یہاں پر ہے کہ ان المفروض قصد المتعاطین التملیک، کیونکہ متعاطین نے قصد تملیک کیا ہے، اس کے اوپر ہماری دلیل کیا ہے؟ اس کلام سے واضح ہے، من وجوہ متعددہ، متعدد کلمات استعمال کیے، کچھ یہاں پہ ذکر کیے ہیں، کچھ جو ہے ذکر نہیں ہوئے۔ منہا وہ کلام کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ متعاطین کا قصد تملیک ہے اور سید ابن زہرا نے اس کو صرف عبادت التصرف پہ لیا ہے، یہ ہے ظہور و ادلتہ الثلاثہ فی ذالک، تینوں دلیلیں جناب سید ابن زہرا نے جو پیش کی ہیں وہ اسی پر ظہور رکھتی ہیں۔ پہلی کیا تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ استجواب استدعاء مشتری کی طرف سے ہے، وہ مانگ رہا ہے کہ مجھے یہ تم بیچ دو۔ یہ کس لیے مانگ رہا ہے؟ بیچ لیے کہہ رہا ہے یعنی ملکیت میری بنا لو، یہی کہہ رہا ہے نا، متوجہ رہیں۔ استدعاء جو مشتری کر رہا ہے اور پھر بائع بعد میں بیعتو کہہ رہا ہے، یعنی یہ مشتری اس سے مل کر اس کو لے کر کے تصرف کرنا چاہ رہا ہے، مقابل میں ایک الف جو ہے اس کو دینا چاہ رہا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی ملکیت بنا رہے ہیں۔ اگر اور معاملہ باطل کیوں ہم سمجھ رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ استدعاء اور بیعت و بعد میں ہے، وہ کمی ہے، ورنہ ملکیت کا قصد پایا جا رہا ہے۔ تو جب اس میں ملکیت کا قصد پایا جا رہا ہے، اس کا مطلب کہ محل گفتگو کہاں پہ ہے؟ یہی جہاں پہ متعاطین نے قصد تملیک کیا۔ دوسری بات ظہور ادلتہ ثلاثہ ہے، تین دلیلیں۔ دوسری دلیل کیا تھی؟ کہ سارے شروط جہاں پائے جائیں وہاں بیع منعقد ہوگا، جہاں پہ کوئی ایک شرط فاقد ہو تو وہاں پہ بیع نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے انہوں نے مثال کیا دی تھی کہ دیکھیے معاہدات میں لین دین جو کیا جا رہا ہے سارے شروط پائے جا رہے ہیں مگر ایجاب اور قبول نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ مان کر کے چل رہے ہیں کہ قصد تملیک متعاطین کی طرف سے ہے۔ پہلی دلیل اور بھی تھی، پہلی دلیل کیا تھی؟ دعوی اجماع کہ سارے فقہا، غالباً فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ معاہدات میں اعطاء طرفینی ہونے کے باوجود ملکیت حاصل نہیں ہوتی، صرف عبادت التصرف ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ملکیت حاصل نہیں ہوتی، عبادت التصرف ہوتا ہے، بیع واقع نہیں ہوتا ہے، کس بنیاد پہ نفی کر رہے ہیں؟ صیغہ وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے، نہ یہ کہ تملیک کا قصد نہ ہو، بلکہ ان کے محل گفتگو یہیں پر ہے کہ دونوں نے قصد تملیک کیا ہو، صرف بیع منعقد نہ ہونے کی وجہ ایجاب و قبول وغیرہ ہے۔ تو یہ تینوں دلیلیں جو
جناب سید ابن زہرہ کی طرف سے پیش کی گئی ہے. ایک اجماع کا دعویٰ، دوسرے شروط کا دعویٰ کہ شروط پائے جائیں تو صحیح ہے، اور ان شروط میں کیا شرط ہے؟ ایجاب اور قبول بھی ہے. تو ایجاب و قبول چونکہ معاطات میں نہیں ہے لہٰذا اس کو بیع سے خارج کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قصد تملیک نہ ہو اس کی وجہ سے بیع سے خارج کیا ہو. اور تیسری دلیل کیا تھی کہ جو پیغمبر اسلام کی حدیث پیش کی تھی کہ وہاں پر جب لین دین کفار قریش وغیرہ کرتے تھے تو ازہے سے ملکیت کرتے تھے، الفاظ نہیں استعمال کرتے تھے یا پتھر پھینک کر کے ایجاد کرتے تھے، بقیہ سارے شرائط پائے جاتے تھے. لہٰذا بحث کی گفتگو کہاں پہ ہے؟ قصد تملیک کے بعد ہے. واضح ہے. ان تینوں دلیلوں سے ظہور ہے کس بات کی طرف کہ متعاطیین تعاطی کرتے وقت قصد تملیک رکھتے ہیں، بقیہ کمی کی بنیاد پر، ایجاب اور قبول کی کمی کی بنا پر، یا استدعاء اور بعد میں ایجاب کے مقدم و مؤخر ہونے کی بنا پر معاملے کو ہم نے لازم نہیں قرار دیا، بیع قرار نہیں دیا ہے، بلکہ یہ باحث تصرف کا حکم دیا، نہ یہ کہ قصد تملیک ہی نہ ہو. تو جناب محقق کرکی آپ کی بات درست نہیں ہے، اور جناب صاحب جواہر آپ کی بات درست نہیں ہے کہ معاطات کی بحث جہاں پہ صرف اباحت التصرف نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ملکیت کیا قصد کے بعد جو کمیاں ہیں اس کی بنیاد پہ ہم نے معاملے کو باطل کیا ہے. یعنی بیع نہیں سمجھا. ومنها احترازه عن المعاطات والمعاملہ بالاستدعاء بنحو واحد. میں پہلے ہی بیان کر گیا. وہ یہ ہے کہ خریدنے والے نے کیا کہا کہ مجھے یہ کتاب 10,000 کی دے دو، اس لیے ملکیت بنانے کے لیے مانگ رہا ہے. بائیں نے کہہ دیا کہ میں ٹھیک ہے لاؤ 10,000 دو، میں تم کو بیچ رہا ہوں. بیعتوں کا لفظ اس نے استعمال کیا، مگر مشتری نے کیا کیا تھا؟ صرف استدعاء کیا تھا. واضح ہے. ہم نے اس معاملے کو ساری شرطوں کے باوجود بیع قرار نہیں دیا. کیوں نہیں بیع قرار دیا؟ کیونکہ ایک اور شرط ہے، وہ یہ ہے کہ مقدم و مؤخر نہیں ہونا چاہیے، ایجاب پہلے آنا چاہیے، قبول بعد میں آنا چاہیے. یہ کمی ہے، اس کمی کی بنیاد پہ ہم نے اس معاطات کو اس استدعاء کو بیع قرار نہیں دیا ہے. بالکل اس کی کیفیت معاطات کی جیسی ہے کہ معاطات کو ہم نے اس لیے بیع نہیں مانا ہے، ملکیت آور نہیں مانا ہے کہ ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، من جملہ اس کے قصد تملیک بھی دونوں کی طرف سے پائی جا رہی ہے، مگر لفظ نہیں ہے. واضح ہے. ومنها ان کلمات میں سے کہ جو سید ابن زہرہ کے کلمات سے ظاہر ہو رہے ہیں کہ متعاطیین قصد تملیک کیے ہوں. واضح ہے. متعاطیین قصد تملیک کیے ہوں، پھر بھی معاطات کو ہم نے بیع سے خارج کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ احتراز ہو سید ابن زہرہ کا احتراز کرنا عن المعاطات ایک ساتھ، والمعاملہ بالاستدعاء بنحو واحد. کیسے اگر کوئی لین دین معاملہ کر رہا ہے، بائع و مشتری متوجہ رہیں، بائع و مشتری معاملہ کر رہے ہیں، مگر خریدنے والا استدعاء کر رہا ہے اور بائع جو ہے کیا رہا ہے؟ بیع تو کہہ رہا ہے. اس کو ایک جیسے ایک کیٹیگری میں داخل کیا معاطات کو، اور اس معاملے کو جو استدعاء کے ذریعے سے ہو رہا ہے. واضح ہو رہی بات یا نہیں؟ یہ معاملہ جو استدعاء کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اس معاملے کو معاطات کے ساتھ بنحو واحد ہم نے اس کو خارج کیا ہے. کس سے خارج کیا ہے؟ بیع واقع ہونے سے. کیا کہا تھا وہاں پہ؟ ایجاب و قبول ہو کے وضع معلوم ہونے چاہیے، بائع مشتری کی یہ کیفیت، یہ شرط وغیرہ. وہاں پہ جب ساری شرطیں جناب سید ابن طاووس ذکر کر رہے تھے تو وہاں پہ یہ بھی کہا تھا کہ دو قسم کے معاملے بیع نہیں ہیں. ایک وہ معاملہ جو استدعاء سے ہو، اور ایک جو معاطات ہو. وہاں پہ لفظ ہی نہیں ہے معاطات میں، بقیہ ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں. یہاں پہ استدعاء پہلے ہے، بعد میں بیع تو ہے، اس کے بعد قبل تو نہیں ہے. واضح ہے. منہا احترازہ عن المعاطات والمعاملۃ بالاستدعاء، یعنی کہ معاطات کو سے پرہیز کیا ہے. یعنی کیا پرہیز کیا ہے؟ مراد یہ کہ بیع سے خارج مانا ہے اس معاطات کو بھی اور اس معاملے کو جو استدعاء کے ذریعے سے ہو رہا ہے. بنحو واحد، ایک جملے کے ذریعے سے، ایک شرط کہیے، ایک شرط کے ذریعے سے دونوں کو بیع سے خارج کیا ہے. وہ شرط کیا ہے؟ ایجاب اور قبول کا نہ ہونا، یا ایجاب و قبول کا مقدم و مؤخر ہو جانا.
یہاں پہ استدعا میں کیا ہے، یہ کیفیت پائی جا رہی، ایسے معادات میں پائی جا رہی ہے. لہٰذا اس دونوں جملے کو دونوں کو ایک ساتھ کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے استدعا میں پہلے سے تملیک کا کرنے کا دونوں طرف سے دونوں کی لین دین کرنے والے کی تملیک کا قصد ہوتا ہے، ویسے معادات میں بھی قصد ہوتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ وہاں پہ تملیک کے قصد کرنے کے باوجود بعد میں قابل تو نہیں ہے لہذا معاملے سے نکال دیا ہے، معادات میں دونوں نہیں ہے اس لیے ہم نے ویسے نکال دیا ہے. واضح ہے نا؟ قبول مقدم ہے یا یہ بھی ہے کہ قبول بھی مقدم ہے اور بعد میں قبول نہیں ہے؟ اصل بعد میں قبول میں یہ بھی ہے، اور دوسری کی استدعا اس نے کیا تھا مختلف کلمات کے ذریعے سے. مشتری نے جو مانگا تھا مجھے اس کو تم بیچ دو، اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے بیچ دیا. تو یہاں پہ بیچنے کے بعد اس کو قبول تو کہنا چاہیے تھا نا، تملک تو وہ سید ابن زہرا کی عبارت میں نہیں ہے، لیکن جناب ابن ادریس حملی کی عبارت میں تھی، لیکن یہ بھی اس کے قائل ہیں، سید ابن زہرا بھی اس کے قائل ہیں. آپ چاہے تقدم و تاخر کی وجہ سے خارج کریے اور چاہیے کہ ایک ہے ایک نہیں ہے اس کی وجہ سے خارج کریے. اس معاملہ استدعائی کو اور معادات کو ایک شرط کی بنیاد پر باہر نکالا ہے. وہ شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یعنی ایجاب و قبول ہونا چاہیے. یہاں پہ معادات میں ایجاب و قبول نہیں ہے، تملیغ کا قصد ہے. استدعا میں بھی تملیغ کا قصد ہے، بیت و اشتراط و مکمل طریقے سے نہیں ہے، یا تقدم و تاخر کی بنا پہ. تو دونوں کو باہر کرنے کے لیے جو عنوان ہے، شرط ہے، وہ کیا ہے؟ ایجاب اور قبول کا نہ ہونا. وہاں پہ استدعا میں بے تو ہے بعد میں قبل تو نہیں ہے، اور یہاں پہ کیا نہ بے تو ہے نہ اشتراط ہے. قال یہ بات ختم ہو گئی. البتہ دو ہی فقرے کے ذریعے سے، دو فقرے نہیں بلکہ چار ہوئے. عبداللہ ثلاثہ وہاں اور یہ آخری یہ ان کے ذریعے سے یہ بیان کیا ہے کہ جناب سید ابن زہرا کے محل گفتگو اس باب میں کہ معادات جو ہے بے نہیں ہے، اباحت التصرف صرف لاتا ہے، ملکیت نہیں لاتا. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایجاب اور قبول نہیں ہے. وقالت فی الکافی بعد ذکر انه یشترط فی صحۃ البیع امور ثمانیہ. جناب الکافی فی الفقہ اور نہیں کا لکھنے والا جناب حلبی، جی حلبی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی بیع صحیح ہونے کے لیے اس کے اندر 8 شرطیں ہونا چاہیے. اگر کوئی ایک شرط بھی فاقد ہوگی اس کی بنیاد پر اسے بیع نہیں کہا جائے گا. من جملہ اس کے ایجاب اور قبول کی دونوں شرط لگائی ہے، اور چونکہ ایجاب اور قبول معادات میں نہیں ہوتا لہذا معادات کیا ہے؟ بیع نہیں ہے. واضح؟ بہت زیادہ عبارت مشکل نہیں، جلدی سے پڑھتے ہیں. قال فی الکافی بعد ذکر انه یشترط فی صحۃ البیع امور ثمانیہ. نائب فاعل واقع ہوا یشترطوں کے لیے کہ بیع کی صحت کے لیے ضروری ہے، معاملے کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ 8 امور ہوں. ما لفظ ہو، ان کا کلام یہ ہے، ان کی عبارت یہ ہے. واشتراط الایجاب والقبول، اور شرط ہے ایجاب اور قبول کا پایا جانا، یعنی لفظ بے تو اشتراط ہونا چاہیے یا اس کے مترادف جو کلمات ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے. اس شرط کو لگا کر کے کیا کیا ہے؟ نہیں ما لفظ نہیں، ما لفظ جو ان کی اصل عبارت ہے وہ یہ ہے. ما لفظ نہیں، لفظ بولنا ضروری ہے. یہاں پہ کہ ما لفظ ان کی عبارت، ان کا متن جو ہے کتاب الکافی میں یہ ہے. اللہ یہاں پر البتہ اشتراط میں بحث ہے کہ یہ اشتراط ہے یا مشترطہ ہے. بہرحال و اشتراط الایجاب والقبول، 8ویں شرط، آپ ابھی فی الحال 8ویں شرط مان کر کے چلیں کہ 8 شرط لگائی ہے تب یہ معاملہ کیا ہوگا؟ بیع صحیح ہوگا. ان شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ ایجاب اور قبول ہو. اس شرط کو لگا کے کیا کیا ہے؟ لخروجہ من دونہما عن حکم البیع، جہاں یہ دونوں چیز نہ پائی جائے. من دونہما من دون ایجاب والقبول، بائع اور مشتری ساری شرطیں رکھتے ہیں، عوض اور معوض بھی، مالیت رکھتے ہیں، ملکیت رکھتے ہیں، مشخص اور معلوم ہے، جہالت نہیں پائی جا رہی، ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں. مگر یہاں پہ ایجاب اور قبول کی بھی میں نے شرط لگائی 8ویں، اور یہ شرط جہاں نہ پائی جائے، یا ایجاب اور قبول دونوں نہ پایا جائے یا صرف ایجاب پایا جائے قبول نہ ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ خارج ہو جائے گا. لخروجہ
من دونہما من دون الایجاب والقبول کیا ان حکم البیع بیع کے حکم سے خارج ہے. الا ان قال گفتگو کرتے کرتے یہاں تک کہ آپ نے آخر میں یہ فرمایا ہے فَإِنْ اِخْتَلَّ شَرْطٌ مِّنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ ان 8 شرطوں میں سے کوئی ایک بھی شرط میں خلل ہو نہ پائی جائے لم ينعقد البیع تو بیع منعقد لم ينعقد البیع بیع منعقد نہیں ہوگا. جب بیع منعقد نہیں ہوگا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بقیہ شرطوں کے قائل ہیں, بقیہ شرطیں پائی جا رہی ہیں, تسلیم کر رہے ہیں کہ بقیہ شرطیں پائی جا رہی ہیں, صرف ایجاب اور قبول خلل ہونے کی وجہ سے بیع نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ تملیک کا قصد ہے, دونوں کا متعدین کے قصد تملیک ہے. البتہ اس کی بات کو آگے کہیں گے. ولم یستحق التسلیم اور دونوں میں سے کوئی ایک مال کے مستحق کے ملکیت والا مستحق نہیں ہوگا. وَإِنْ جَازَ التَّصَرُّفُ مَعَ إِخْلَالِ بَعْضِهَا کرے گی یہ جو ایک دوسرے کو لین دین کیا ہے اور صیغہ استعمال نہیں کیا ہے تو آپ کی 7 شرطیں پائی جا رہی ہیں. ایک شرط کیا ہے ایجاب اور قبول کی نہیں پائی جا رہی ہیں. تو کیا پھر جب یہ شرط نہیں پائی جا رہی, بہت توجہ سنیں, تو شرط اگر نہیں پائی جا رہی ہے تو مشروط کیا ہو جائے گا, منتفی ہو جائے گا. بیع فاسد ہونا چاہیے, بیع کیا ہونا چاہیے, فاسد ہونا چاہیے, منعقد نہیں ہونا چاہیے. نہ کہیں کہ بیع فاسد ہے, نہیں, انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ لین دین رضایت کے ساتھ ایک دوسرے کو دی گئی ہے, شے جو ہے ایک دوسرے کو رضایت کے ساتھ دے دی گئی ہے, صرف صیغہ استعمال نہیں کیا ہے, اس ترازی طرفین کی بنیاد پر ایک دوسرے کے مال کو استعمال کر سکتے ہیں مگر ملکیت ان کی اس کے اوپر نہیں بنے گی. کیونکہ شرعی حکم بیع کا کب آئے گا, جب ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں. تو کریں کہ لخروج ہی من دونہما عن حکم البیع بیع کے حکم سے یہ خارج ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ اگر ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے لم ينعقد البیع, یہ نہیں کہہ رہے یبطل البیع بلکہ کیا کہہ رہے ہیں بیع منعقد نہیں ہوگی, کیونکہ بقیہ شرطیں پائی جا رہی ہیں. بیع منعقد نہیں ہوگی تو پھر کیا فائدہ ہوا لین دین کا, فائدہ یہ ہے کہ لم یستحق التسلیم اگرچہ تسلیم یعنی ملکیت بنانے کے کا مستحق نہیں قرار پائیں گے. وہ انجاز التصرف مع اخلال بعضها اگرچہ بعض شرطوں میں خلل پائے جائے تو تصرف کا حق آ جائے گا. کیوں تصرف کا حق ہے اور کیوں آپ کہیں تسلیم مستحق کے تسلیم مستحق کے تملیک نہیں ہوگا, کیوں للترازی, وجہ یہ ہے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو ترازی کے ساتھ ایک دوسرے کی رضایت کے ساتھ تملیک کر رہے ہیں. تو تملیک واقع نہیں ہوئی کیونکہ بیع منعقد نہیں ہوا نا, بیع منعقد نہیں ہوا, شرعی حکم میں بیع نہیں آیا, لہذا ہم تسلیم کا تملیک کا بیع کا عنوان نہیں لگائیں گے. ہاں تصرف جائز ہو جائے گا اور اس جواز تصرف کی وجہ للترازی کیونکہ ایک دوسرے کو لین دین کرتے ہوئے ایک دوسرے سے راضی ہیں. دون عقد البیع عقد بیع نہیں ہوا ہے. ویسے حقوق اب جو عقد بیع نہیں ہوئی صیغہ یہ جو اس تو نہیں استعمال کیا, لہذا لم ينعقد بیع بیع منعقد نہیں ہوگا, تسلیم اور تملیک نہیں ہوگی, تصرف کا کی اجازت ہے, اس کی وجہ ہے ترازی. کہنے کہ وَيَصِحُّ مَعَهُ الرُّجُوعُ چونکہ بیع واقع نہیں ہوا ہے, چونکہ تسلیم ایک دوسرے کو ملکیت نہیں بن سکتی ہے, صرف تصرف کی اجازت ہے, لہذا بیع حکم شرعی نہ ہونے کی وجہ سے ولو لین دین کر لیا ہے, مال ادھر ادھر منتقل ہو گیا ہے, ان کو اجازت ہے کیا کہ واپس اپنا مال لے لیں. سمن اور مسمن دونوں ایک دوسرے کو واپس لے سکتے ہیں. کیوں, کیونکہ بیع منعقد نہیں ہوا ہے. اب اگر یہ حکم لگایا جائے کہ بیع منعقد نہیں ہونے کے ساتھ بیع فاسد ہوا ہے تو پھر یہ جو ہے کیا نام ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, معاملہ خود بخود پلٹ جائے گا, ایک دوسرے کو لینے کے لیے لے لیں گے. یہاں پہ جو رضایت کی بات آ رہی ہے, یہ جو کہا جا رہا ہے ویسے ہو معه الرجوع یعنی کیا, چونکہ بیع نہیں ہے اگرچہ دونوں ایک دوسرے کی رضایت کے ساتھ دے چکے لیکن بیع چونکہ نہیں ہے لہذا واپس لینے کا اختیار پایا جا رہا ہے. اس یہاں تک عبارت جناب نبی صاحب کی ختم ہوئی. انہوں نے کیا بتایا تھا کہ 8 شرطیں ہیں, کوئی ایک شرط اگر فاقد ہو تو لا ينعقد البیع. ہم معاہدات میں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے, کہنے کہ یہاں پہ ایجاب اور قبول نہیں ہے لہٰذا یہ بیع واقع نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ سید ابن زہرا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بقیہ
सारी शर्तें पाई जा रही हैं। यहाँ मुआतात को जो मैं बै के हुक्म से निकाल करके सिर्फ इबाहतुत तसर्रुफ का हक दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, इस बात की दलील है कि मुताअद्दियन ने क़स्द तमलीक किया था। वह फ़ी ज़ुहूर क़रीबुन अन इबारतिल गुनिया, तफसील यहाँ पे पेश नहीं की है। कैसे हमने सैयद इब्न ज़ुहरा की किताब गुनिया से उनकी तीनों दलीलों और फिर जो है मुआतात और मुआमला इस्तदाई को कहा था कि वहाँ पे सब में तमलीक का क़स्द है, सिर्फ सेगा नहीं पाया जा रहा है, या दोनों की तरफ से लेन देन हुआ है मगर लेन देन में इस्तदआ एक तरफ से है, बाद में तमल्लुक नहीं है, लिहाजा मामला बातिल मामला क्या नाम है उसमें मिल्कियत नहीं आएगी। ऐसे ही इनके भी कलाम में यही है। इन्होंने साफ कहा है कि 8 शर्तें पाई जाना चाहिए, कोई एक शर्त अगर फाकिद हो ला यनाकिदुल बै मुनाकिद नहीं होगा। मुआतात में क्या है, 7 शर्तें पाई जा रही हैं, सिर्फ एक शर्त नहीं है, वो क्या है, ईजाब और कबूल नहीं है, वरना मिल्कियत है। चूँकि मिल्कियत है, क़स्द मिल्कियत है, लिहाजा ये मामला हुक्म में बै नहीं रखेगा, इबाहतुत तसर्रुफ हो जाएगा। अगली इबारत जनाब मुहक्किक साहिब शराय की बहस है। क़ाल अल मुहक्किक रहमहुल्लाह फ़ी शराय, शराय इस्लाम में फरमाते हैं वला यक्फ़ी अत्तक़ाबुज़ मिन गैर लफ़्ज़िन, बै में सारी शर्तें पाई जा रही हों मगर लफ्ज़ इस्तेमाल न किया गया हो, बेतो व इश्तरैतो ना इस्तेमाल किया गया हो, और बाया और मुश्तरी ने अपनी चीज़ें समन और मुस्मन एक दूसरे की तरफ मुंतकिल कर दी हो, हम इसे तक़ाबुज़ तो कहेंगे, इसको उर्दू में लेन देन तो कहेंगे, उर्फ भी हो सकता है कहे कि भाई वो लेन देन कर रहे हैं, एक दूसरे को लेन देन कर रहे हैं, लेकिन हुक्म शरई बै का नहीं आएगा क्योंकि लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। वला यक्फ़ी अत्तक़ाबुज़, यानी बै वाक़े होने के लिए तक़ाबुज़ मिन गैर लफ्ज़िन, बगैर लफ्ज़ के नहीं होगा। हो मुआतात हमारे पास 2 किस्म के हैं। तवज्जो करें यहाँ पे जो आखिरी बात की इबारत है, मुआतात 2 किस्म की हैं। एक मरतबा मुआतात में कुछ अल्फाज बोले जाएं मगर बेतो व इश्तरतो के अल्फाज इस्तेमाल न किए जाएं, और एक मरतबा मुआतात में कुछ भी ना बोला जाए। सही है, ये दोनों मुआतात हैं। यहाँ पे मुहक्किक साहिब शराय वइन कह के जो कह रहे हैं, वइन करके इबारत जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ये ना समझा जाए कि जहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं मगर बेतो व इश्तरतो के अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो भी बै नहीं है, और जहाँ पे कुछ भी अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो भी बै नहीं है, ये मतलब नहीं है। बल्कि इबारत में थोड़ा सा वजाहत करने में गड़बड़ न कर जाऊँ, यहाँ पे मुहक्किक साहिब शराय कह रहे हैं कि बगैर लफ्ज़ के अगर तक़ाबुज़ हुआ है तो शर्त फाकिद हुई गई ना, जब शर्त फाकिद हो गई तो ये मुआतात हुक्म बै में नहीं होगा। उसके बाद है वइन हसुला मिनल अमारात, अगरचे करीने हालिया या मकालिया के ज़रिए से या आपके चेहरे की वजह से या आपके इशारे की वजह से किसी तरीके से ये समझा जाए कि आप एक दूसरे को तमलीक कर रहे हैं, मिल्कियत बना रहे हैं, लेकिन भले ही मिल्कियत बनाने का इशारा पाया जाए तब भी ये बै नहीं होगा, क्योंकि बै मुनाकिद होने के लिए हमने क्या शर्त लगाई है, लफ्ज़ होना चाहिए। लफ्ज़ बेतो व इश्तरतो अगर नहीं होगा तो वो मुआतात कहलाएगा, इबाहतुत तसर्रुफ तो आएगा, मिल्कियत नहीं आएगी। मुआतात हम कैसे कैसे अंजाम दे सकते हैं, लेन देन कैसे कर सकते हैं। एक मरतबा का जनाब ये किताब मुझे दे दीजिए ना, ये लीजिए 10,000 में आपको दे रहा हूँ, ठीक है ले लीजिए, आपने तलब किया, मुश्तरी ने तलब किया। दूसरी मरतबा मैं ये चीज़ ये किताब मैं बेच रहा हूँ, कोई ख़रीदेगा, हाँ खरीदे, ले 10,000 दे दिए, ये भी है, ये भी क्या है, लेन देन है। तीसरी सूरत है कि मेरे पास इस वक्त है नहीं ये किताब, ठीक है, इशारा किया, आपने किताब दिया, उधर से पैसा मिला, ये भी क्या है, मुआतात है। जनाब मुहक्किक साहिब शराया ने ये जो कहा है व इन हसुला मिनल अमारात, अगरचे मिल्कियत के बनाने के ऊपर इशारा पाया जा रहा हो तब भी, यानी दूसरे लफ्ज़ों में मिल्कियत बना रहे हैं, चाहे वो अल्फाज को इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे बगैर अल्फाज के, या मुकद्दम व मुअख्खर करो, किसी खुलासे कलामी के अमारा यानी करीना हालिया और मकालिया इस बात के ऊपर हो कि आप एक दूसरे की मिल्कियत बना रहे हैं, तब भी ये चूँकि लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है, मैं मुहक्किक साहिब शराय इसको बै तस्लीम नहीं करता।
عبارت دوبارہ دیکھیں، محقق شرح فرماتے ہیں ولا یکفی التقابض من غیر لفظ، تقابض کرنا بائع اور مشتری کا، لین دین کرنے والوں کا بغیر لفظ کے تقابض اگر ہو لا یکفی، کس چیز میں لا یکفی؟ بائع منعقد ہونے میں لا یکفی، متحقق ہونے میں یا بائع واقع ہونے میں کافی نہیں ہے۔ وَإِنْ حَصُلَ مِنَ الْأَمَارَاتِ، اگرچہ کیا نام ہے تقابض جو کر رہے ہیں اس کی ملکیت بنانے میں امارہ وغیرہ پایا جا رہا، من الامارات ما دل علی ارادت البیع، آپ ارادت البیع بجائے ارادت ملکیت کہیں، تملیک کی نیت ہے، بیع کا ارادہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں بیچنا چاہ رہا ہوں مثلا، لیکن اس کے باوجود اگر لفظ استعمال نہیں کیے تو وہ کیا ہوگا؟ بیع نہیں ہوگا۔ تو قصد بیع، توجہ، قصد بیع متعاطیین میں ہو، الفاظ استعمال کیے جائیں مگر بیتو و اشتراطوں کے استعمال نہ کیے جائیں، کوئی اور قرینہ کلام کا یا حالیہ یعنی حالات و اشارے کے ذریعے سے اگر ارادہ بیع ہو، ارادہ تملیک ہو مگر لفظ استعمال نہیں کیے گئے بیتو و اشتراطوں کے، جناب محقق صاحب شرائع نے یہ کہا ہے کہ یہ تقابض صرف ہے بغیر لفظ کے، لہذا بیع واقع نہیں ہوگا۔ الفاظ صریحہ نہیں، یہ بات نہیں کر رہے ہیں، اصلی جو یہ جو ان کے ہے بحث خود ہی آگے آ رہی، جو انہیں وصلیہ استعمال کے، اس سے کیا سمجھا رہے ہیں؟ الفاظ ہونا چاہیے بیت و اشتراط کو ہونا چاہیے، یا اس کے جو مترادف الفاظ ہیں وہ ہونا چاہیے، ساری شرطوں کے ساتھ ساتھ لفظ بیت و اشتراط ہونا چاہیے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو کہا کہ اگرچہ ارادہ بیع کے اوپر، ارادہ بیع کے اوپر بیتوں کا لفظ نہیں ہے، اشتراطوں کا لفظ نہیں، کوئی دوسرا کلمہ استعمال کیا ہے یا کوئی اشارہ کیا ہے، کوئی دوسرے کلمات استعمال کیے ہیں، تب بھی یہ تقابض من غیر لفظ کہلائے گا، لہٰذا یہ حکم بیع میں نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو عبارت آئی ہے وَإِنْ حَصُلَ مِنَ الْأَمَارَاتِ، یہ جو وَإِنْ حَصُلَ مِنَ الْأَمَارَاتِ یہ ارادہ بیع ہے، ارادہ تملیک ہے، ان کو کیوں استعمال کیا ہے؟ وَذِكْرُ كَلِمَةِ الْوَصْلِ، انہیں وصلیہ، لَيْسَ لِتَعْمِيمِ الْمُعَاطَاتِ لِمَا لَمْ يُقْصَدْ بِهِ الْبَيْعُ، یہ جو ان وصلیہ وَإِنْ حَصُلَ کیا ہے عبارت؟ وَإِنْ حَصُلَ مِنَ الْأَمَارَاتِ کہ اگرچہ لین دین کرنے والوں نے ارادہ ملک، ارادہ بیع کیا ہو تب بھی وہ کیا نام ہے بیع نہیں واقع ہوگا۔ تو جناب محقق نے جو ان وصلیہ استعمال کیا ہے، اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ جناب محقق صاحب شرائع اس کے معاطات کے فرد ضعیف کو بھی شامل کرنا چاہیں، یہ نہیں مطلب ہے۔ یعنی فرد ضعیف کیا ہے؟ مثلا متعاطیین نے قصد تملیک کیا ہے، یہ ہماری جو مان گفتگو ہے اس کو تو وہ تو شامل ہی ہے کیونکہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ جہاں پہ قصد تصرف اباحت التصرف کیا ہو، اس معاطات کو نفی کرنا چاہ رہے یا اس کو شامل کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، میں عبارت کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ وَذِكْرُ كَلِمَةِ الْوَصْلِ، وصل یعنی ان حصل من الامارات جو عبارت آئی ہے، لیس لتعمیم المعاطات، معاطات کے افراد بڑھانے کے لیے نہیں ہے، یعنی محقق کیا نام ہے محقق ہلی صاحب شرائع نے وَإِنْ حَصُلَ مِنَ الْأَمَارَاتِ مَا دَلَّ عَلَىٰ إِرَادَةِ الْبَيْعِ کہہ کے یہ نہیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ارادہ بیع ایک مرتبہ قصد تملیک کے ساتھ ہو اور ارادہ بیع ایک مرتبہ قصد اباحہ کے ساتھ ہو، وہ قصد اباحہ کو بھی شامل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، تعمیم نہیں دینا چاہ رہے معاطات کے، فرد قوی کو بھی فرد ضعیف کو بھی۔ فرد قوی کیا ہے؟ جہاں پہ متعاطیین نے قصد تملیک کیا ہو، اور فرد ضعیف ہم کس کو تصور کریں؟ جہاں پہ معاطات میں دونوں نے ایک دوسرے کے اباحت التصرف پر قصد دیا، اصل وہ شامل ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ تملیک نہیں ہے، ورنہ اس کو باطل کرنے کے لیے محقق کیا کہتے کہ بیع ہے ہی نہیں کیونکہ یہاں پہ تملیک ہی نہیں ہے، لفظ کی بات نہ کرتے، واضح ہے، لفظ کے ذریعے، لفظ نہ ہونے کے ذریعے سے معاطات کو خارج کرنے کی بات نہ کرتے۔ اگر اس معاطات کو عمومیت اور اس کو شامل کرنا ہوتا، یعنی نکالنے کے لیے بات کرنی ہوتی تو کہہ دیتے بھائی یہاں پہ ان دونوں نے قصد اباحہ صرف کیا ہے، تملیک کا قصد نہیں کیا۔ یعنی اس معاطات کو شامل کرنے کے لیے انہیں وصلیہ جناب محقق نہیں استعمال کر رہے ہیں، لما لم یقصد بہ البیع،
کہ جہاں پہ بے کا قصد ہی نہیں کیا گیا ہے اس معاہدات کو شامل کرنے کے لیے، دوسرے لفظوں میں اس معاہدات کو بے سے خارج کرنے کے لیے انہیں وصلیہ کا کلمہ استعمال نہیں کیا ہے۔ واضح ہوئی بات یہی؟ بل للتنبیہ، بل انہیں وصلیہ کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہے ہیں للتنبیہ علی انہ لا عبرۃ بقصد البیع من الفعل، عمل اور فعل کے ذریعے سے بیع کے اوپر بھلے ہی علامت ارادۃ البیع ہے، ارادۃ التملیک ہے، یہ کافی نہیں۔ لا عبرۃ بقصد البیع، بیع کا قصد ہو مگر فعل کے ذریعے سے قصد ہو، اشارے کے ذریعے سے قصد کیا ہو بیع کا، یہ کہنے کی بیع واقع نہیں ہوگی۔ ان وصلیہ جو استعمال وَإِنْ حَصُلَ مِنَ الْأَمَارَاتِ، کیا چیز؟ ارادہ بیع ہے مگر کس کے ذریعے سے یہ امارہ ظاہر ہوا؟ عمل کے ذریعے سے، اشارے کے ذریعے سے، یعنی کہ عمل کے ذریعے سے، اشارے کے ذریعے سے بیع کا ارادہ بھلے ہی دونوں متعاطف کیا ہو، یہ بھی بیع نہیں ہے۔ اس کو بتانے کے لیے انہیں وصلیہ لانے ہوئی۔ متوجہ ہوئے؟ واضح ہوئی؟ محققین نے کہا ہے کہ بغیر لفظ کے بیع واقع نہیں ہوتا، ورنہ صرف تقابض کہلائے گا، خالی تقابض، خالی لین دین کہلائے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ چونکہ رضایت کے ساتھ ہے لہذا اباحۃ التصرف آئے گا۔ محقق ثانی دو بات، محقق حلی یہ دو بات یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ ایک کہ اگر لفظ استعمال نہیں ہوئے ہیں، بغیر لفظ کے لین دین ہوا ہے، یہ معاہدات قصد تملیک کے ساتھ بھی لین دین ہوا ہو تب بھی بیع نہیں ہے۔ واضح ہے بات؟ دوسری مرتبہ اگر لفظ کے استعمال نہیں کیا ہے مگر اشارے کے ذریعے سے، کنایے کے ذریعے سے، دوسرے کلمات کے ذریعے سے، اپنے عمل اور فعل کے ذریعے سے یہ ارادہ کیا ہو کہ ہم بیع کا قصد رکھتے ہیں، واضح ہے؟ تو کیا یہ تقابض اگرچہ بغیر لفظ کے ہے مگر یہ تقابض ارادہ یہ بیع کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ بیع ہو جائے گا؟ کہنے نہیں، یہ بھی بیع نہیں ہے۔ تو کہہ رہے کہ جناب محقق نے انہیں وصلیہ جو استعمال کیا ہے وہ اس لیے نہیں استعمال کیا ہے کہ اگر اشارے کے ذریعے سے ارادہ ملکیت ہو تو وہ بھی جو ہے حکم میں آ جائے گا، نہیں، بلکہ چاہے لفظ استعمال نہ کیے جائیں مکمل طریقے سے، قصد بیع ہو، اور چاہے لفظ استعمال کیے جائیں ارادہ بیع کا مگر بیتو و اشتریتو کا لفظ نہ ہو، وہ بھی بیع نہیں ہے۔ وقال فی التذکرہ، بس الحمدللہ۔